ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، کافی دیر سے آپ حضرات نعت و منقبت سنتے رہے اور ماشاءاللہ شاعران اسلام بہت ہی عمدہ انداز میں نعت و منقبت کے اشعار پیش کر رہے تھے. آپ حضرات فقیر بھی سن رہا تھا. کافی وقت کے بعد ایسے اشعار سننے کو ملے، ورنہ وہی گھما پھرا کے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے علم میں برکت عطا فرمائے. آمین آمین. سوچ کر تو میں کچھ اور آیا تھا، چونکہ اس محفل کا تعلق 11ویں شریف سے، اور یہ کرم ہے حضرت قاری الطاف حسین صاحب کا، جو ہمارے بہت ہی پرانے ساتھیوں میں سے بھی ہیں. اگر ان کو میں صدیق عتیق کہوں تو اور صدیق عمیق بھی کہوں تو بھی مبالغہ نہیں ہوگا. گہرے دوست بھی ہیں اور پرانے دوست بھی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ میں باہر رہا گجرات میں، کبھی راجستھان میں، تو آپ سے ملاقات کا موقع میسر نہیں آیا. یہ غوث اعظم کا فیض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاری الطاف حسین صاحب کے ذریعے سے ہماری اور آپ کی ملاقات کرا دی. سوچتا ہوں کہ غوث اعظم کی کرامتیں تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، نہیں سنتے رہتے، بولے بھائی. اور جب کوئی نئی چیز ہوتی ہے تو لوگ اس میں دلچسپی زیادہ رکھتے ہیں. تو آج بیان کچھ ذرا ہٹ کر ہوگا، تھوڑا الگ ہوگا. اب دیکھتا ہوں کہ آپ کتنی دیر تک مجھے سماعت کرتے ہیں. ویسے میں ذرا دیر تک بولنے کا عادی نہیں ہوں کہ 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ تک بیان ہو. کہ طوفان نوح لانے سے کچھ نہیں ہوتا. طوفان نوح لانے سے کچھ نہیں ہوتا، 2 بوند ہی بہت ہیں گر کچھ اثر کر رہے ہیں. بہت عمدہ. واہ. ایک دیگ بریانی رکھی ہو اور آپ کو ایک بوٹی نہ مل سکے تو وہ ایک دیگ آپ کے کس کام کی ہے؟ ایک پتیلی میں رکھی ہے اور آپ کو ایک پلیٹ اس میں سے مل جائے تو آپ کے کام کی ہے کہ نہیں؟ واہ واہ، کیا کہنا. بے شک چند چیزیں اگر آپ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا یہاں بیٹھنا اصول ہو جائے. بے شک بے شک. مفہوم حدیث پہلے آپ سماعت کر لیں تاکہ آپ کی دلچسپی بڑھ جائے. اللہ کے رسول پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کو ایک لمحہ علم دین سیکھنا. جی جی بے شک. رات میں ایک لمحے کے لیے علم دین سیکھنا یہ رات بھر عبادت کرنے سے بہتر ہے. ماشاءاللہ. تو آپ یہ نیت کر کے بیٹھیں کہ اس میں ہم دین سیکھنے کے لیے بیٹھے، اور یہ محفلیں ہوتی ہی اس لیے ہیں کیونکہ جن کی عمر 5 سال کی ہے، جس کی عمر 8 سال کی ہے، جس کی عمر 10 سال کی ہے، جس کی عمر 12 سال کی ہے، جس کی عمر 15 سال کی ہے، وہ جا کر مدرسے میں سیکھ لیتا ہے، وہ جا کر مسجد میں سیکھ لیتا ہے. مگر آپ جیسے بزرگ حضرات جن کی عمریں 30 سال کی ہو گئی، جن کی عمریں 35 سال کی ہو گئی، کوئی 40 سال کا ہو گیا، کوئی 50 سال کا ہو گیا، کھیتی باڑی میں آپ لگ گئے، کوئی گیہوں کی بوائی میں لگا ہوا ہے، کوئی دھان کی کٹائی میں لگا ہوا ہے، الغرض اپنے کام میں آپ مصروف ہیں، تو آپ کب سیکھیں گے؟ نہ آپ مدرسہ جا سکتے ہیں، نہ مسجد میں جا کر امام صاحب کو ٹائم دے سکتے ہیں. اس لیے جلسے کا انعقاد ہوتا ہے تاکہ مدرسے میں، مسجد میں 5 سالہ 10 سالہ لوگ سیکھ لیں، اور جلسے کا انعقاد اس لیے ہوتا ہے تاکہ 35 سالہ 40 سالہ 50 سالہ لوگ بھی سیکھ لیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غوث الورا حضرت علامہ مولانا محمد شاہ عالم صاحب قبلہ. نعرے تکبیر. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں ہم اور آپ حاضر ہے کہ نہیں؟ اور یہ 11ویں شریف
کی محفل ہے. بے شک. اچھا آپ سے اگر پوچھوں کہ 11ویں کیا ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ پوچھوں بہت لوگ کہتے ہیں 11ویں بدعت ہے. سنا کبھی آپ لوگوں نے؟ بولے بھائی دیکھو ساتھ دیں گے تو کام چلے گا. میں ایک ٹیچر ہوں الحمدللہ استاد، اور فقیر کو یہ شرف حاصل ہے بخاری اور مسلم شریف پڑھانے کا بھی. بے شک ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضور محدث کبیر علامہ جان مصطفیٰ صاحب قبلہ نے فقیر کو خصوصی عطا فرمائی. واہ واہ بے شک بے شک. جب تک آپ بولیں گے نہیں تو میں سمجھوں گا کہ آپ نہیں سمجھے. میں پوری کوشش یہ کروں گا کہ اپنی معافی ضمیر آپ کے ذہن میں اتار اپنی بات آپ تک پہنچا. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سرکار کی آمد سرکار کی آمد آقا کی آمد مولا کی آمد مولا کی آمد. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علامہ مولانا شاہ عالم صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. آپ دل جمعی کے ساتھ تشریف رکھیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی قیمتی باتیں آپ تک پہنچائی جائیں. ہماری مائیں بہنیں بھی تشریف رکھیں. حضور غوث اعظم کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ آپ جس پہلو سے انہیں دیکھیں گے آپ کے لیے مشعل راہ آپ کا پہلو نظر آئے گا. تو میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ 11ویں کسے کہتے ہیں؟ آپ نہیں جانتے. اب دیوبندی وہاں بھی کوئی کہہ دے کہ یہ ناجائز ہے تو آپ جائز ناجائز کا جانیں گے. آپ یہی نہیں جانتے کہ کہتے کسے ہیں. اگر آپ یہ نہ جانے کہ مولانا شاہ عالم کون ہیں تو آپ کیا بتائیں گے کہ اچھا بولتے ہیں کہ بیکار بولتے ہیں. اس لیے ذرا بیداری لائیں. ذرا بیداری لائیں. دینی ماحول کو ذرا گرمائیں. بے شک. آپ بتائیے سلطان الشہداء سیدنا سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب راجہ سہیل دیو سے جہاد کیا، جن کے آستانے پر ہم لوگ حاضر ہوتے ہیں بہرائچ شریف میں، اور آپ نے دین کے نام پر اپنی گردن کٹائی. فوج کے کمانڈر تھے کہ نہیں تھے اس وقت؟ فوج کے ان کا پیغام لوگوں تک پہنچایا. لوگوں نے ہاتھ کو آگ میں ڈالا. اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ 22 سال. یہی جوانی. 60 سال نہیں، بڑھاپا نہیں تھا. توجہ رکھیں آپ. اس پر آپ کو دھیان دینا ہے جو میں اس آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. میں جوانوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. ابھی عمر میں سال آگے پیچھے ہو جائے تو کیونکہ میرا جو مقصد ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا، اور پھر جب دریائے نیل میں آپ نے سفر کیا، فرعونی ڈوبے. موسیٰ علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جوانی والی عمر تھی کہ نہیں؟ تاریخ پڑھ کر دیکھیں میرے بھائی. تمام انبیاء کرام اور رسولان اعظام، خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ مکے میں 40 سال تک آپ نے اپنے آپ کو منوایا. اس کے بعد نبوت کا اعلان کیا. عمر کیسی تھی؟ جوانی والی تھی کہ نہیں؟ واہ واہ. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تبلیغ، اس کی حقانیت اور اس کی وحدانیت اور اس کے پرچم کی سربلندی کے لیے جب بھی کسی نے آواز اٹھائی ہے تو عمر جوانی کی ہوئی ہے. کسی کی عمر 40 سال ہے، کسی کی 35 سال ہے، تو کسی کی 30 سال ہے، تو کسی کی 20 سال ہے، تو کسی کی 18 سال ہے، تو کسی کی 17 سال ہے. ان 17 سال کی عمر میں اللہ کے مقدس بندوں نے مذہب اسلام کی تبلیغ کی خاطر اپنا تن سے قربان کیا ہے. اے پچھلے پروا کے مسلمانوں اور نوجوانوں، تمہارے اندر وہ 18 سال والی، تمہارے اندر 18 سال کی وہ جوانی، تمہارے اندر 17 سال کا وہ جذبہ پیدا ہوگا کہ تم بھی اپنے خوف سے نکلو، قرآن کو پڑھو، مذہب اسلام کو
عنہ کی جوانی آپ دیکھیں، بچپن بھی آپ کا باکمال ہے، جوانی بھی بے مثال ہے، واہ اور بڑھاپے کا تو کہنا کیا، ہائے بڑھاپے میں تو سبھی بزرگ بن جاتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ پر غوث اعظم کی شان، آپ کی فکر پر آپ کی فکر دیکھیں، سوچ دیکھیں، آپ یوں سمجھ لیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرتوے خاتم پیغمبرہ، یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پرتو۔ آپ فرماتے ہیں الولایت ذل النبوہ ہائے ہائے والنبوۃ ذل الالوہیہ، واہ ولایت میں نبوت نظر آتی ہے اور نبوت میں الوہیت نظر آتی ہے، نہیں سمجھے؟ ولی نبی کی بات کرتا ہے اور نبی خدا کی بات کرتا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ولی وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، یعنی جو طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، وہ طاقت اللہ اپنے بندے، اپنے رسول اور اپنے نبی کو عطا فرماتا ہے۔ جب تک نبیوں کا سلسلہ رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو طاقتیں دی، جو نبی جس زمانے میں اسی زمانے کے لحاظ سے انہیں وہ طاقت و پاور دی گئی، جسے ہم معجزہ کہتے ہیں۔ اور جب نبوت کا دروازہ بند ہوا اور ولایت کا سلسلہ شروع ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طاقت اگلے نبیوں کو دیا، وہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کو عطا فرمائی، کیا کش جسے ہم کرامت کہتے ہیں۔ بے شک حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نائب۔ آج ہمارے معاشرے میں، علاقے میں لوگ فیری کرنے آتے ہیں، کپڑا بیچنے آتے ہیں، دیکھا نہیں دیکھا آپ لوگوں نے؟ کبھی کوئی زنجیر بیچنے آتا ہے، کبھی کوئی کھانے پینے کی چیزیں بیچنے آتا ہے، کبھی کوئی کھلونا بیچنے آتا ہے، جی جی کبھی کوئی لیڈیز سوٹ لے کر بیچنے کے لیے آتا ہے۔ فیری لگاتے ہیں لوگ، گلی گلی پھرتے ہیں، تاجر ہوتے ہیں، بزنس مین ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ بولے بھائی پرساد دیجیے گا۔ اور ہمارے گھر کے لوگ، ہمارے گھر کی خواتین اور کپڑا پسند ہوتا ہے تو اسے خریدتے ہیں، جی جی کبھی ہم بھی خریدتے ہیں۔ یہ زمانے کا نظام ہے۔ بے شک ایسے ہی ایک مرتبہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاقے میں ایک تاجر آیا کپڑا بیچنے کے لیے، بے شک اور اس کپڑے کی بناوٹ، اس کی بنائی، اس کی رنگت، اس کی چمک، اس کی دمک ایسی تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا تو دل اسی کپڑے کی طرف کھینچا چلا جاتا کہ لاؤ میں اسے خرید لوں۔ اس کے پاس جاتا، تاجر سے بات کرتا، دل چاہتا کہ خریدوں، لیکن جب قیمت پوچھتا تو پیچھے ہٹ جاتا۔ کیا کہنا اللہ یہ کپڑا مہنگا تھا، قیمتی تھا، اللہ یہاں تک کہ پورے شہر میں بات عام ہو گئی۔ خلیفہ وقت کے پاس جب یہ بات پہنچی کہ ایک تاجر آیا ہے، کپڑا لایا ہے، تو پھر اس نے، تاریخ بتاتی ہے کہ خلیفہ نے اس تاجر کو بلایا، بلانے کے بعد کپڑا کہا دکھاؤ، دکھایا، بڑا اچھا کپڑا، پسند آ گیا، قیمت کیا ہے؟ اتنی ہے، کہا کوئی بات نہیں، لے جائیے، بہت مہنگا ہے، نہیں لیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں جو کپڑا بادشاہ نہ خریدے وہ کتنا قیمتی رہا، کیا کہنا واہ کتنا قیمتی رہا ہوگا۔ ہوتے کرتے یہ بات حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، آپ نے بھی اسے بلایا، سبحان اللہ بولے